نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، جس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج پھر کچھ نئے چہروں کے ساتھ، کچھ نئی آوازوں کے ساتھ اس نشریات میں آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ کل ایک بہت ہی خوبصورت کمپٹیشن دیکھنے میں آیا، ننھی ننھی ثنا خان رسول، کچھ بچی نہیں تھی، اور سب سے جو ایک بات تھی جو کہ ایک بچی ہمارے پاس کل پڑھ رہی تھی، مناہل مفتی، جو کہ تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس جمعۃ المبارک کی برکت سے اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا عشق ہے کہ جو وہ پڑھتی ہیں، اور اللہ پاک انشاءاللہ اس عشق کی بدولت ان کو شفا یاب عطا فرمائے گا۔ کل بہت ہی خوبصورت کمپٹیشن دیکھنے میں آیا، چونکہ بچیاں تو نہیں تھیں لیکن پڑھ جس انداز سے رہی تھیں، چونکہ ایک اکیڈمی سے تھی، ایک اکیڈمی کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچی کس طرح پڑھتی ہے، وہ بچہ کس طرح پڑھتا ہے، تو اس حساب سے پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے اس ایک ہی اکیڈمی کے پڑھنے والے بہت ہی مشکل سے ایک دوسرے کو فیس کر پاتے ہیں، کیونکہ سب کا پڑھنا اس ٹائم پہ ایک دوسرے کے لیے پریشر میں ہوتا ہے، لہٰذا کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن میں کسی نے آگے جانا ہے اس سفر میں ہمارے ساتھ، اور کسی نے پیچھے رہ جانا ہے، اور جن بچیوں نے پیچھے رہ جانا ہے انہوں نے ہمت نہیں ہارنی، دل برداشتہ نہیں ہونا، اور آپ نے خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے کل کے ونرز کا بتاتے چلیں کہ جو ہمارے ساتھ سیمی فائنل کے سفر میں شامل ہے، تو کیا کہیں گی، کون ہے آپ کا، کچھ علم ہے آپ کو؟ بالکل علم ہے، اور ہمارے پاس ونر آ چکی ہیں کل کی، اور وہ انتظار میں بھی ہوں گی کہ پہلے جلدی سے ان کا نام اناؤنس کیا جائے، تو اجازت ہے آپ کی؟ ان کے دلوں کی دھڑکن جو ہے بہت ہی تیز دھڑک رہی ہوگی، تو میں آج زارا سے کہوں گا کہ وہ رزلٹ اناؤنس کرے اور بتائے کہ ان بچیوں میں سے کون وہ خوش نصیب بچی ہے جو سیزن 3 میں ہمارے ساتھ سیمی فائنل کی سفر میں آگے جا رہی ہے۔ اور جو بچیاں ہیں انہوں نے گھر میں محنت کرنی ہے بہت زیادہ، اور پڑھنا ہے، جو ججز کی جانب سے بتایا گیا ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ جو ونر ہیں کل کے پروگرام کی، ان کا نام ہے فضا علی، اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0032، ننھی اور معصوم ثنا خان رسول، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کل ججز کو متاثر کیا، اور آپ کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم، کل تو آپ کی تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ نے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ کو لے چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب، اور آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت، میری مراد جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ اور موسم ماشاءاللہ دن بدن بہت ہی پیارا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اگر ہمارے اعمال کو دیکھا جائے تو ہم اس قابل نہیں، بالکل، لیکن یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، جو اتنا خوبصورت موسم ہے کہ رمضان کا وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھوک کا پیاس کا جو احساس ہے وہ نہیں ہے، رمضان کا مزہ ہی دوبالا ہے، دوبالا ہے۔ جی آج مسجد میں ہم پڑھ رہے تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، جمعۃ المبارک کے بعد درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، تو اس کے بعد میں ایک دوست کے ساتھ باہر نکلا، تو راستے میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، تو میں نے کہا 8 روزے خیر سے ہو گئے ہیں نا، تو مجھے کہتا ہے نہیں 8 نہیں ہوئے، آج 9واں روزہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس بار تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ بالکل جی، بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ جی ہاں، بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور کل بہت ہی خوبصورت کمپٹیشن ہوا، اور بچیوں نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، جیسا کہ میں نے بتایا ایک بچی بہت بیمار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ہمت، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی، جتنی اسے تیاری کروائی گئی تھی، تھوڑا وہ نروس تھی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ اسی طرح محنت کرتی رہے، پڑھتی رہے، پریکٹس کرتی رہے تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھے۔ میرے خیال سے وہ دوسرے نمبر پر تھی غالباً، کیونکہ اس کا اتنا فرق نہیں تھا، تھوڑے سے نمبرز اور ووٹس کی وجہ سے وہ تقریباً سیم ایک دو نمبروں کے فرق سے یہ بچی ہیں۔ بالکل، بہت اچھا آپ نے مناہل پڑھا کل، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا۔ آپ اگر سیکنڈ پوزیشن ہوتی تو ضرور آپ اس میں ہمارے ساتھ آگے چلتی، لیکن آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، اور ہمت نہیں ہارنی، اور مزید پریکٹس کرنی ہے۔ اور سنا آپ نے مختصر سی گفتگو سردار محمد نیاز قادری صاحب کی، ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیاری آواز کے مالک جناب محمد فواد جازب صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج مجھ سے پہلے ہی آپ جواب دے دیا۔ سنائیں سر، کیا کہیں گے آج کے کمپٹیشن کے بارے میں؟
آج میرا خیال ہے آج تیسرا مقابلہ ہے جو بچیوں کے درمیان ہے. بالکل. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچیاں جو ہیں اپنا بیسٹ پرفارم کریں گی ادھر, اور کوشش کریں گی کہ پچھلے جو 2 مقابلے خاص کر بچیوں کے انہوں نے سنے ہوں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ اچھی تیاری کے ساتھ آئی ہوں گی. صحیح, تو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. جی ہاں انشاءاللہ. دیکھیں بچیوں میں تو ہوتا ہی کانٹے دار ہے, کیونکہ بچیوں کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے, اپنا ایک انداز ہوتا ہے خاص پڑھنے کا, تو اس میں کوشش ہوگی کہ اچھے جو ہیں ان کو. ویسے بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بچوں کو سننے کے لیے ہمیں خود بھی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. جی ہوتا ہے ایسا. میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اگر سب بچے جو ہیں اچھا پڑھنے والے آ جائیں یا ایک طرح کے پڑھنے والے ہوں تو پھر ہمیں زیادہ ان پہ غور کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں ہر ایک کی جو ہے نا باریکی سے کمزوری اور اچھائی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا پڑتا ہے پھر. جی, اور انہی کے ساتھ موجود ہیں محمد جواد اوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سنائیں کیسے ہیں آپ کے حالات؟ ٹھیک ٹھاک, خیر اور زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ. رمضان المبارک تو بہت جلدی سے گزر رہا ہے, آج سیکنڈ جمعہ المبارک بھی ہے. 9 رمضان ہے. بالکل, یہ اچھی بات ہے کہ اچھا گزر رہا ہے موسم کے جی لحاظ سے. بہت اچھا گزر رہا ہے. بالکل ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا کہ گرمی ہے یا گرمی میں رمضان ہے. بالکل, بہت ہی پشاور پہ تو اللہ پاک کی بہت خاص عنایت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا گرمی میں رمضان ہے, رمضان میں گرمی. بالکل, مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے نتھیا گلی یا اس کا مطلب آپ روزے نہیں رکھ رہے. نہیں, ابھی تو بہت چھوٹے ہیں. ابھی رکھیں گے انشاءاللہ جب. انشاءاللہ. نہیں, اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ نیکسٹ جمعہ ہمارا مدینہ شریف میں ہو. اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بالکل. کیا کہیں گے آج کے بارے میں؟ میں آج کے مقابلے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا, ابھی ہوا نہیں ہے. پریکٹس سیشن آپ نے سنا ہے؟ پریکٹس سیشن میں تو بچے کچھ اچھے, کچھ تھوڑے اچھے, کچھ زیادہ اچھے. کل کے مقابلے کے بارے میں کہنا چاہوں گا, اسپیشلی فضا علی کے بارے میں کہنا چاہوں گا. بعض اوقات ہمارے پاس ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں, کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں, وہ ہمارے مقابلے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے کل فضا علی کو وہ بینیفٹ ملا, کیونکہ وہ جس لیول کا پڑھتی تھی شاید اس لیول کے ان کے اور ساتھی نہیں تھے. بالکل, ان کو بینیفٹ مل گیا. اور حالانکہ ان کی طبیعت خراب تھی, انہوں نے غلطیاں کی, ان کے گلے میں خراش تھی, اس کے باوجود کیونکہ ان کو بینیفٹ ملا ان کے ساتھیوں کا, تو ان سے صرف اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ ہر دفعہ اس طرح نہیں ہوتا. اگلی دفعہ آپ کا راؤنڈ بہت ٹف ہوگا, اگلا راؤنڈ جو مزید آتا جاتا ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے. اس کے لیے نہ آپ یہ کہیں گے کہ میری طبیعت خراب ہے, نہ یہ کہیں گے کہ میرا گلا خراب ہے. مطلب اگر آپ کے ساتھی بھی آپ کی طرح ایک لیول کے ہوئے تو پھر مقابلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی ہم بہت سی چیزوں کا بینیفٹ نہیں لے پاتے. جی ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ججز کی مختصر سی گفتگو. اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے کنٹسٹنٹس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کون کون کہاں سے تشریف لائی ہیں. جی زارا. جی, ہمارے پاس سب سے پہلے آئی ہیں رمشا اکبر. السلام علیکم رمشا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. پشاور سے ہی تعلق ہے؟ جی پشاور سے تعلق ہے, اور انجمن خدام الاولیاء اکیڈمی سے آئی ہوں. اچھا, کب سے آپ نے یہ اکیڈمی جوائن کی ہوئی ہے اور کب سے نعت سیکھ رہی ہیں؟ بچپن سے. بچپن سے؟ جی. مطلب کافی ٹائم ہو گیا. جی تو بہت اچھی تیاری سے آئی ہوں گی. بس کچھ کہہ نہیں سکتی. کیا اپنی تیاری کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا آج کس طرح کی تیاری سے آئی ہیں اور کلام کون سا پڑھیں گی؟ بس تیاری تو کی ہے, لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, تو یہ نعت بھی جو ہے میں نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے. بالکل. ہاں جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے کنٹسٹنٹس, لیکن ان کا آگے مختصر سا اور بھی ان سے گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا ٹائم, تو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مصطفیٰ جانر احمد حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید, اور اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی, ٹینک جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل.
تو چلتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کے مختصر سے تعارف کی طرف. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے مختصر سا تعارف سنا رمشا اکبر صاحبہ کا، جس کا تعلق پشاور سے ہے، اور جنہوں نے بتایا کہ وہ بھی انجمن خدا میں اولیاء نعت اکیڈمی سے تربیت لیتی ہیں اور وہاں سے پڑھ کر آئی ہیں. دیکھیں گے کہ وہ کس انداز میں پڑھتی ہیں. تو ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماہم ملک صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. یہ فواد بھائی میری بھتیجی لگتی ہیں اور ایب ملکیانی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک. تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پچھلے سال سے بہت زیادہ انتظار میں تھی اچھا کہ میرا نمبر کب آئے گا، تو اس سال اس کا نمبر آ گیا. چلیں تو انشاءاللہ اس کی تیاری بھی بہت اچھی ہے اور آپ نے اس کو سننا بھی ہے. اور آج کون سا کلام تیار کیا ہے؟ ہر وقت. ہر وقت تصور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیاری پوری ہے نا؟ چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سویرا عبد الجمیل صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ بیٹا؟ شکر اللہ کا. آپ سنائیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان. رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ بہت اچھا گزر. تیاری کیسی ہے؟ تیاری تو اچھی ہے، بس باقی سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. بے شک بے شک. آپ اپنا 100% پڑھیں، اپنی حاضری پیش کریں، باقی اللہ پاک انشاءاللہ مزید کامیابی عطا فرمائے گا. یہ بتائیں پچھلے سال بھی آپ آئی تھی جی میں اور اس سال بھی آپ ہیں، بالکل. کیسا لگ رہا ہے؟ کیا چینج ہے؟ کس عزم کے ساتھ آئی ہیں؟ میری فیلنگس تو اس ٹائم ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، اور اپنے ججز کو دیکھ کے تھوڑا کنفیوز تو ہوتے ہیں، کیونکہ ججز کے آگے ججز کا جو رتبہ ہوتا ہے تو وہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو ججز کے سامنے تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے بندہ، بٹ پھر بھی انشاءاللہ ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے. آپ کے پاس ٹائم بہت ہے، آپ کا ٹائم کسی نے کاٹنا نہیں ہے. بالکل سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کھڑے ہوں. اپنا سانس، جیسے جواد بھی عموماً کہتے ہیں کہ اپنا سانس آپ ریلیکس کریں بالکل، اور درود شریف دل میں پڑھیں، پھر آپ پڑھیں انشاءاللہ، پھر آپ کو پڑھنے کا مزہ بھی آئے اصل گا. میں جو میرے فادر ہے نا، وہ بیمار تھے، تو بس ابھی ان کے 15 ڈیز ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان کی مغفرت نصیب فرمائے اور اللہ آپ کے گھر کی مزید خیر فرمائے اور اللہ مزید کرم فرمائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں میرین ناصر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ شکر اللہ کا. تیاری کیسی ہے؟ زبردست ہے. اور کن سے پڑھتی ہیں آپ؟ انجمن خدا میں اولیاء اکیڈمی آمنہ باجی سے. اچھا اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب آج بھی فواد بھائی نعت اکیڈمی سے ہی بچیاں ہیں. جی جی. اور آج بھی یقیناً اکیڈمی کی جو دیکھنے والے ہیں، اکیڈمی کے جو سپورٹرز ہیں، وہ سب بھی پھر ذرا مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا کہ کس طرح ووٹ کس کو کیا جائے. اور میرین اس بار آپ پچھلی دفعہ کی طرح روئیں گی تو نہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. نہیں اب بڑی ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس بار کانفیڈنس سے پڑھیں گی انشاءاللہ. تو ججز کی اجازت سے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آ رہی ہیں رمشا اکبر صاحبہ. نہیں فیصل بھائی، ہم رمشا کو بلائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ ہوا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، اور ہماری اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ راؤنڈ کے پہلے کنٹیسٹنٹ کی جانب، اور جن کا نام ہے رمشا اکبر. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0033 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ آئی ہیں اور سنتے ہیں ان کا انداز بیان. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدحہ سرا خالق نوع، وہ رسول زمان، وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में रिमशा अकबर साहिबा ने अपनी हाज़िरी पेश की। चलते हैं अपने जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस इनकी, पहली दफ़ा इनकी ये आ रही हैं हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट कर रही हैं। जो इन्हें तैयारी करवाई गई थी उस लिहाज से इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा, लेकिन इनकी जो अदायगी थोड़ी थी, जो अल्फाज की, और जो इन्होंने जब अंतरा लिया तो वहाँ पे स्टार्ट में इनकी सुर थोड़ी सी मिस हुई इनसे, तो वो थोड़ा सा जो है आप इसको बेटा अपने ध्यान में रखें कि नेक्स्ट राउंड में आपसे वो गलती ना होने पाए जो अभी आपने इस राउंड में की। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह, इन्होंने कलाम पढ़ा अल्लामा रियाजुद्दीन सुहरवर्दी शाह साहब का, उनका लिखा हुआ कलाम, और ये कलाम मशहूर हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद फ़सीउद्दीन सुहरवर्दी शाह साहब के पढ़ने के बाद। बहुत प्यारा कलाम है। आपके पढ़ने में थोड़ी कमज़ोरी जो थी वो सुरों की थी, पुख्तगी जो थी वो नहीं सुनाई दी। बाकी आपकी आवाज़, चूँकि अंतरे में आपने जब आवाज़ को उठान दी तो आपने भी महसूस किया कि आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी स्लिप हो गई, और उसकी वजह जो है वो कम प्रैक्टिस का होना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जो है ना वो प्रॉपर रखें, उसी से आपके सुर भी जो है वो अच्छे होंगे और आपकी आवाज़ में भी पुख्तगी आएगी। बाकी आप पढ़ रही अच्छा हैं। ये दो चीज़ें हैं जिन पे आपको तवज्जो देनी है। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी जो शुरू से लेके आखिर तक आवाज़ में कपकपाहट सी महसूस हुई। आवाज़ इनकी बहुत जानदार है, मतलब अस्थाई से ही इनकी आवाज़ ज़्यादा और खरज वाली है। थोड़ा सा वो फवाद भाई ने कहा कि रियाज़त की थोड़ी सी कमी है। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ा सा बहुत थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, और अल्फाज पे आप तवज्जो दे, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममा, ते की समझ नहीं आ रही थी, हयातो ममात है, तो इस पे ज़रा अल्फाज पे अपनी तवज्जो दे कि वाज़े तौर पर हमें सुनाई दे सके, किसी को भी सुनाई दे सके। बाकी आपकी आवाज़ खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, जानदार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में ही हम इससे ज़्यादा डिसाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट राउंड में आप अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे रिमशा अकबर, इनका कोड आईडी है 0033, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। हमारी वोटिंग लाइन रात 12 बजे तक खुली है। अगर आप इनको सेमीफाइनल तक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। और इनके साथ हमारी दूसरी कंटेस्टेंट जिनका नाम है माहा मलिक, और इनका कोड आईडी है 0034, और इनका ताल्लुक़ भी पेशावर से है। देखते हैं किस तैयारी के साथ आई हैं। जी बिस्मिल्लाह। हर वक्त तसव्वुर मैं मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर। रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। हर वक्त तसव्वुर मैं मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल
मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बिल्कुल आंखें बंद करके बस पढ़ रही थी और बहुत प्यारा पढ़ रही थी। बहुत अच्छी तैयारी के साथ महम मलिक आई, अपनी हाज़िरी पेश की, लेकिन अब जजेस ही बेहतर बताएंगे कि क्या इन्होंने ठीक पढ़ा या कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती थी या कोई इनको तरबियत की ज़रूरत है। तो चलते हैं फवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी, महम मलिक, जैसा कि बताया गया कि अभी इनका आगाज़ है जी हाँ नात शरीफ पढ़ने का, और मेरा ख़्याल है कि ये इनका फ़र्स्ट टाइम है कि इन्होंने किसी कंपटीशन में या चैनल पे इस तरह से पढ़ा है। इससे पहले इन्होंने कभी इस तरह से किसी के सामने नात शरीफ नहीं पढ़ी। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है कि इन्होंने पढ़ा और अब आंखें बंद करके अपनी पूरी तवज्जो जो है वो अपने पढ़ने पे रखी और घबराई नहीं बिल्कुल भी। अक्सर अच्छे से अच्छा पढ़ने वाले भी घबरा जाते हैं। बहरहाल इनके पढ़ने तक जहाँ ताल्लुक़ है तो इनको तलफ़्फ़ुज़ पे भी तैयारी करनी होगी, सुरों के हवाले से भी। ये सब चीज़ें जो हैं इनको मिलेंगी ये अगर किसी एक अच्छे उस्ताद या किसी अच्छी एकेडमी से तरबियत हासिल करें। तो इनको मशवरा ये होगा कि ये पेशावर में मौजूद हैं, काफ़ी अच्छी एकेडमीज़ हैं। आप किसी अच्छी एकेडमी, किसी अच्छे उस्ताद से जो है रहनुमाई हासिल करें, इंशाल्लाह आप अच्छा पढ़ेंगी। जी नियाज़ भाई। माशाल्लाह माम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इतने टाइम में बच्चा नात तैयार करके आए और उसे पढ़े और वो भी इत्तेमाद के साथ, मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। बस मैं इनके लिए इतना कहूँगा कि इन्हें किसी अच्छे से उस्ताद से रहनुमाई लेनी चाहिए। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इनको इस्लाह की बातें करूँगी, इनकी गलतियाँ नहीं निकाल रहा। सबसे पहले तो इनके लिए खुशी की बात यह है कि ये आकर स्टेज पे खड़ी हों, बिला झिझक इन्होंने पढ़ा और कुछ ख़ास गलती की तो सही लेकिन कुछ ख़ास नहीं। दूसरी बात, इनकी ब्रेक नहीं लगी, आंखें बंद थी, इन्होंने दूसरा शेर भी पढ़ लिया। तो उसके बाद मैं इनको बताऊं कि इनके अल्फाज बार बार, इनका सांस कम है, बार बार हर लफ्ज़ के बाद ये लंबा सांस लेती हैं। उसके बाद इनके अल्फाज का टूटना, अल्फाज को अच्छे तरीके से अदा करना, जैसे इनका हर वक्त वो हिनको का एक्सेंट था उसमें, तो वो अल्फाज का जो तोड़ना, सांस का कम होना, इस पे इनको काम करना चाहिए। ये तो वैसे ही आज समझे कि इन्होंने पार्टिसिपेशन की है, मुकाबला इसको बिल्कुल ना समझे और अपनी इस्लाह जाए और अपनी खूब अच्छे तरीके से तैयारी करके आए। ये जो बातें मैं इनको बता रहा हूँ ये इनकी इस्लाह के लिए, इनकी गलतियाँ नहीं है। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूबसूरत। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे महम मलिक को। इनका ताल्लुक़ पेशावर से है और इनका कोड आईडी है 0034। हमारे जजेस ने बहुत अच्छे तरीके से इस्लाह की और उम्मीद करते हैं कि महम जब दोबारा आएंगी तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगी। तो इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब जाएं, नाज़रीन यहाँ पे हुआ चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक का टाइम। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में आपको कहते हैं खुशामदीद। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी, टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। और अब चलते हैं अपने फ़र्स्ट राउंड की थर्ड कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, सवेरा अब्दुल जमील जिनका नाम है और कोड नंबर है इनका 0035। और देखते हैं ये किस अंदाज से पढ़ने वाली हैं और क्या जजिस की हिमायत हासिल कर पाएंगी कि नहीं। सुनते हैं सवेरा अब्दुल जमील साहिबा को। जी बिस्मिल्लाह।
بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سویرہ عبدالجمیل صاحبہ اپنی حاضری حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہی تھی. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ نعت آپ نے کہاں سے سنی ہے؟ یہ میں نے سید زبید مسعود صاحب کی. اچھا، پھر سن کے آپ نے کس کو سنائی ہے؟ میں نے خود ہی کی ہے پریکٹس. نہیں، اپنی ٹیچر کو. جو جی میری سینئر ہیں آمنہ باشی، ان کو سنائی ہے. اچھا، انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ مقابلے میں گرا بندی نہیں کرتے یا کوئی ایکسٹرا شعر نہیں کرتے؟ اصل میں نے ان کو نہیں سنائی نا، کیونکہ میں نے کہا میں سناؤں گی بٹ مجھے ٹائم نہیں ملا. میں نے اس کی پریکٹس کی. اصل میں ایگزام نے ایک شعر پڑھا، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا یوں لگا. ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا حسن ہے نعت کا. نعت کے ساتھ آپ کی جتنی گرا بندی کرو خوبصورت طریقے سے کرو، اچھی بات ہے. جی بالکل. ہم نے انترا ہی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اس طرح ہے، مقابلے میں پڑھنا کچھ الگ کا ہوتا ہے اور محفل میں کچھ. یہ محفل کا انداز تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ سے اس کے نمبر کاٹ رہے ہیں یا کچھ، لیکن عموماً یہ محفل میں کیا جاتا ہے. نعت جب آپ مقابلے میں پڑھتے ہیں تو ہم سروں کو دیکھتے ہیں، اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ آپ کا اپنا وہ ہے، لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جب آپ مقابلے میں نعت پڑھو تو صرف نعت پڑھو. ہاں، جب ہم ایز اے سیگمنٹ لیتے ہیں، ایز اے ٹاسک آپ کو دیتے ہیں کہ آپ فلاں نعت کے ساتھ کوئی بھی گرا بندی کرو، تو پھر آپ کر سکتی ہیں. تو ویسے تو آپ نے اس کے علاوہ ہٹ کے یہ آپ کو میرا وہ ہے کہ آئندہ آپ نعت پڑھو. اگر ہم آپ کو ٹاسک دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ صرف نعت پڑھو. اس کے علاوہ آپ آواز کو بار بار بنا رہی تھی، مطلب آپ کوشش کریں کہ آپ نیچرل ہی رہیں، آواز کو آپ نیچرل ہی رکھیں. باقی آپ کی آواز بہت پیاری پتلی سی آواز ہے، وہ جو ہوتی ہے نا ایک چنچل سی آواز، اسی طرح آپ کی خوبصورت آواز ہے. ذرا سی آپ اس پہ محنت کریں تو انشاءاللہ مزید اس میں نکھار آئے گا. آپ نے پڑھا بہت خوبصورت ہے، لیکن جو میں نے آپ کو باتیں کی یہ اصلاح کے طور پر آپ اپنے پاس اس پہ عمل کریں. بالکل. جی فواد بھائی. جی
آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں, سر میں بھی ہیں. کچھ چیزیں جو جواد بھائی نے آپ کو مینشن کر دیں, آپ نے جو اپنی طرف سے گرہ بندی کی, ٹھیک ہے, وہ ایک کوالٹی ہونی چاہیے نعت خواں کے اندر. بہرحال اس کے ہم نمبر تو نہیں کاٹ رہے, لیکن اس کا نقصان آپ کو یہ ہوا کہ اس کے بعد جب آپ نے انترا شروع کیا تو اس میں آپ تھوڑا سا بے سری ہو گئیں. آج ہوں کے لفظ میں آپ بے سری ہو گئیں. اس کے بعد آپ نے کچھ الفاظ تھے جن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا, یعنی سانس, ایک سانس میں آدھا پڑھا, پھر سانس لیا, پھر آدھا لفظ. دہلیز کا لفظ آپ نے پڑھا, بے مایا, دہلیز پڑھا آپ نے, ٹھیک ہے, اور بے ماں اور یا, ان کو آپ نے الگ الگ سانسوں میں پڑھا. اور آواز کے متعلق جیسا جواد بھائی نے بتایا آپ کو, آواز کو بنائیں, لیکن ایسے نہیں جیسے آپ نیچے کی طرف آواز آپ کی جو ہے نا وہ ڈوب رہی تھی, وہ آپ بنا رہی تھی, کوشش وہی کر رہی تھی, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. نعت کے انداز میں یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو آواز کو بنائیں لیکن اچھے انداز میں بنائیں, ٹھیک ہو گیا. آئندہ آپ کوئی بھی نعت شریف پڑھیں تو جو آپ نیچے کی طرف آواز کو جس طرح کہتے ہیں ڈوبنا, وہ انداز نہیں اپنانا آپ نے, ٹھیک ہو گیا. آواز کو ایک سطح پہ قائم رکھیں آپ. فواد بھائی, گرہ بندی کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے, کیا ہے اور کس طرح سے؟ گرہ بندی یہ ہوتی ہے جیسے آپ نے کوئی بھی شعر پڑھنا ہے تو اس کے مضمون کے حوالے سے ہی کسی بھی اور کلام کا کوئی شعر آپ ریلیٹ کر کے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں. جی ہاں, جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی تشریح کرنا, تو وہ شعر کے انداز میں ہی آپ اپنے نیکسٹ پڑھنے والے شعر کی تشریح کر دیتے ہیں, مزید آسانی سے سمجھا دیتے ہیں اس کو. تو یہ گرہ بندی جیسے انہوں نے کیا. صحیح, ٹھیک. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ سویرا نے اچھی پرفارمنس دی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہیں کم از کم جو کلام انہوں نے تیار کی اپنی ٹیچر کو سنا دیتی تو شاید یہ اتنی بڑی غلطی ان سے نہ ہوتی. بیٹا لینی چاہیے, رائے لینی چاہیے, سنانا چاہیے انہیں. اللہ نے آپ کو بہت پیاری آواز سے نوازا ہے, بہت اچھی آپ کی آواز ہے, لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ جو نیچرل ہے بس اسی طرح اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں اپنی طرف سے بندہ جب کچھ کوشش کرتا ہے نا, تو اگر وہ سمجھ سے باہر ہو جائے بات تو پھر وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ نے تو کوشش کی اچھا کرنے کی, لیکن وہ کچھ وہ کہتے ہیں نا جو سمجھ سے باہر والی بات ہو جائے وہ والی بات. اور کوشش کریں تو ٹیچر کو سنا دینا چاہیے, ٹیچر کو سنانا چاہیے. بہرحال ماشاءاللہ آپ نے اچھی پرفارمنس. تو ناظرین آپ سن رہے تھے سویرا عبدالجمیل صاحبہ کو, اور ججز نے جس طرح ان کو پیارے انداز سے سمجھایا اور بتایا. انشاءاللہ میری امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم پھر وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گی. ابھی 2 راؤنڈز باقی ہیں اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. رات 12 تک ہمارے واٹس ایپ نمبر اوپن ہے, زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے, ان کو پھر سے دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے پہلے راؤنڈ کی لاسٹ کنٹسٹنٹ جن کا تعلق بھی پشاور سے ہے, میرین ناصر, جن کا نام ہے, کوڈ نمبر ہے ان کا 0036. اور دیکھتے ہیں یہ آج کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تو سنتے ہیں میرین ناصر صاحبہ کو. خوشبو ہے دو عالم میں تیری کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ, تجھ سا
खुशबू है दो आलम में तेरी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में और काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ आई हैं मेरीन नासिर साहिबा। तो चलते हैं जजेस की जानिब। जी नियाज़ भी क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, मैं इतना कहूँगा कि पिछले साल की निस्बत वाकई मेरीन ने हैरान कर दिया है। माशाल्लाह जिस अंदाज ने इसने अंतरे को उठाया और फिर अपनी आवाज़ को वहाँ तक लेके गई जहाँ तक इनकी आवाज़ जाती थी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी आवाज़ ब्लास्ट होगी या कहाँ जाएगी या क्या मेरे गले का आलम होगा। और मैं समझता हूँ कि जितनी इसकी टीचर ने इसे मेहनत कराई थी, फिर उस मेहनत को इन्होंने सोने पे सुहागा प्रैक्टिस करके किया, क्योंकि टीचर का काम तो सिर्फ होता है बता देना, आगे उसको इम्प्रूव करना बच्चे की अपनी मेहनत होती है कि वो घर में उसको कितना प्रैक्टिस करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसने वाकई एक साल में भरपूर तैयारी की और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जी फवाद भाई। जी, ये खुशी की बात है कि इस बच्ची ने जो पिछली दफ़ा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया था, इस बार माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट पड़ा। और ना सिर्फ कॉन्फिडेंस था, सुरों में भी पुख्तगी थी और आवाज़ में भी बहुत जान थी। तो बहुत ज़बरदस्त पड़ा आपने। मेरे हिसाब से कोई ऐसी गलती नहीं की, ना तलफ़ुज़ की, ना सुर की। जितना आपने सीखा था आपने भरपूर अंदाज में मुकम्मल उसी तरह सुनाया हमें। माशाल्लाह बहुत खूब। जी जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूब, वाकई में होमवर्क नज़र आया। अब बात ये है कि ये आगे जारी रख सकें तो तब मज़ा आएगा। सबसे पहले तो आपके लिए मतलब जो प्लस पॉइंट है जो मुझे लगा वो कलाम का इंतखाब है। ये काफ़ी मुश्किल बहर है और इसके अंतरे को काफ़ी ज़ोर से उठाना पड़ता है, तब ही ये जाके अच्छे तरीके से संभलता है। तो सबसे बहादुरी की बात तो ये है कि आपने इतने मुश्किल कलाम की सिलेक्शन की और फिर उसको खूब तरीके से निभाया। बहुत अच्छा पढ़ा मेरा। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे मेरीन नासिर को। इनका कोड आईडी है 0036 और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। अगर आप इनको सेमीफाइनल तक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इनको दोबारा से आने का मौका दीजिए। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इन्हें दोबारा से सुनने और देखने का मौका हासिल कीजिए। और इसी के साथ होता है हमारे पहले राउंड का अख्तिताम और करते हैं सेकंड राउंड का आगाज़। तो हम अपनी तमाम कंटेस्टेंट्स को बताते चलें कि सेकंड राउंड में जजेस की जानिब से एक टास्क दिया जाएगा। जैसे कि पहले बच्चियाँ आई थी, आपको पता भी होगा, आपने उस टास्क को जजेस के स्केल से ही पिक करना है और वहीं से ले जाना है और पढ़ना है। जो जितने खूबसूरत अंदाज से पढ़ेगा, लेकिन स्केल मस्ट पिक करना है, जहाँ से उन्होंने छोड़ना है वहीं से आपने उसका आगाज़ करना है। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं? सेकंड राउंड का आगाज़ करते हैं। लेकिन फैसल भाई, सेकंड राउंड का आगाज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। चलते हैं अपने सेकंड राउंड के बाकायदा आगाज़ की तरफ और दावत देते हैं अपनी पहली कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है रिमशा अकबर और इनका कोड आईडी है 0033। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है और इनके टास्क के लिए चलेंगे फवाद भाई की जानिब। जी बिस्मिल्लाह। जी, इनको मैं इन्होंने पहले राउंड में भी सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब का पढ़ा हुआ कलाम हमें सुनाया, तो मैं उन्हीं का पढ़ा हुआ एक और कलाम इनको टास्क में दूंगा। इश्क़ नबी मेरे दिल समा जाना, इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद दीवाना
बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने बच्ची ने अपने तजर्बे के हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश की है। सुरों में वही बात जैसे पहले राउंड में बताया, उस पे आपको तवज्जो की ज़रूरत है। बहरहाल स्केल जो है आपने भरपूर कोशिश की है उसको पूरा कितने किया नंबर आपने। देंगे फवाद भाई? हाँ, जहाँ तक नंबरों की बात है तो इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं इनको 7 नंबर दूंगा। माशाल्लाह। जी जवाद भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इन्होंने स्केल बहुत अच्छे तरीके से निभाया, बाकी इनके सीखने की स्टेज है, मेरी तरफ से इनको 8 नंबर। जी नियाज़ी भाई? माशाल्लाह इन्होंने अच्छा स्केल पिक किया, लेकिन जहाँ तक बात वही आती है कि इनके भी सुर में पुख्ता नहीं है, लेकिन इनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने 7 नंबर देता हूँ। जी नाज़रीन, तो आपने सुना रिमशा अकबर साहिबा को, जिनका कोड नंबर है 0033, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। उनके साथ आ रही हैं माहम मलिक साहिबा, जिनका कोड नंबर है 0034, पेशावर से इनका भी ताल्लुक़ है। और उनके टास्क के लिए चलते हैं सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब की जानिब और देखते हैं कि आज उन्होंने इनके लिए क्या टास्क सोच रखा है। मेरी उल्फत मदीने से है इसलिए मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बिस्मिल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा नहीं, फिर मुझे मौत का कोई खतरा नहीं। मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, इन्होंने बहुत डूब के परफॉर्मेंस दी, स्केल को पिक किया, लेकिन थोड़ा सा ये है बेटा कि आपको भी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। आपका सांस जो है वो आपका थोड़ा सांस साथ नहीं दे पा रहा, तो इसके लिए आपको भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको 7 नंबर देता हूँ। जी फवाद भाई? जी इनके लिए यही बहुत है इनकी हौसला अफजाई के लिए कि माशाल्लाह ये आज आई और यहाँ पे पढ़ रही हैं। बाकी इनको बता दिया गया कि मज़ीद अच्छा पढ़ने के लिए आपको जो है किसी से रहनुमाई जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। मैं आपको 5 नंबर दूंगा। क्या कहेंगे जवाद भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो इनके लिए कुछ और सोचा था कि मैं इनको 5 नंबर दूंगा, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस के लिए 1 नंबर तो इनको मैं 6 दूंगा।
جی تو ناظرین آپ نے سنا ماہم ملک صاحبہ کو جن کا کوڈ نمبر ہے 0034 پشاور سے جن کا تعلق ہے اور بہت احسن طریقے سے انہوں نے اپنا ٹاسک نبھایا. اب چلتے ہیں اس راؤنڈ کی تھرڈ کنٹسٹنٹ ہیں جن کا نام ہے سویرا عبدالجمیل. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0035 اور ان کو ٹاسک دینے کے لیے چلتے ہیں جواد بھائی کی جانب. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش حق سے عرش حق سے عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا سانس لیتا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکیل تو میرے خیال سے انہوں نے پک نہیں کیا. انہوں نے مطلب پچھلی پرفارمنسز سے کہیں زیادہ بہتر تھی. وہی انہوں نے غلطیاں ریپیٹ کی، سانس کا توڑنا. اگر مطلب آپ اتنا مشکل کلام اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو میرے خیال سے آسان کلام سے بندہ آغاز کرے. بہرحال کلام بہت مشکل تھا، بہت ہی زیادہ مشکل. آپ نے پہلے راؤنڈ میں بھی بہت مشکل کلام پڑھا. میری طرف سے آپ کو 6 نمبر. جی فواد بھائی. جی جواد بھائی نے بتایا، دیکھیں آپ کا ایک تو اسکیل آپ نے پک نہیں کیا، ٹھیک ہے. اسکیل کا مطلب آپ آنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سر سے سر ملانا ہے. جس لیول پہ استائی کا سر ختم ہو رہا ہے اس کے حساب سے آپ کے انترے کا سر کہاں ہونا چاہیے، یہی اسکیل ہے، ٹھیک ہے.
نچلا سر اوپر کا سر، اتنی نالج تو میرا خیال ہے آپ کو اکیڈمی میں جو ہے آپ کے ٹیچر بھی دیتے ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ استائی میں آپ کی آواز اور آپ کا سر جہاں ختم ہوا ہے اس کے حساب سے آپ کا اوپر کا سر کہاں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی سب سے میجر غلطی جو کہ اس راؤنڈ کی ریکوائرمنٹ تھی. پہلی تو آپ نے یہ غلطی کر دی. دوسری وہی آپ الفاظ توڑ رہی ہیں سانس میں، اور سر بھی آپ کے ٹھیک نہیں تھے، اس میں آپ بے سری بھی ہوئیں. ٹھیک ہو گیا. یہ 2-3 باتیں تھیں. لیکن کلام اتنا مشکل نہیں تھا، میں کہوں گا کلام میں اتنا نہ کلاسیکل پن تھا نہ کچھ. تقریباً آپ سیدھے انداز میں ہی آپ کو جواد بھائی نے بھی سنایا اور آگے آپ نے بھی پڑھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مشکل نہیں تھی. بہرحال پھر بھی میں آپ کو 7 نمبر دوں گا. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے کوشش اچھی کی، لیکن میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ بیٹا آپ کی جو آواز ہے نیچرل، آپ کو اسی طرح اس کو پڑھنا چاہیے تھا. آپ نے پھر وہی غلطی کی، اس کو بنانے کی کوشش کی. آپ اس کو اگر اسی طرح پڑھ دیتی جس طرح یہ تھا تو میں سمجھتا ہوں آپ سے اتنی مسٹیکس نہ ہوتی. خیر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر پرفارمنس کریں گی. میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو 7 نمبر دیتا ہوں. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے سویرا عبد الجمیل کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0035. پشاور سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان کو مزید آگے دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور ان کو دوبارہ سے سننے اور دیکھنے کا موقع حاصل کیجئے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کی لاسٹ کنٹیسٹنٹ جنہوں نے پہلے راؤنڈ میں بہت زیادہ تعریفیں سمیٹی ہیں، مہرین ناصر. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0036 اور ان کے ٹاسک کے لیے چلتے ہیں نیازی بھائی کی جانب. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور اس کا اگلا ایک اشعار جو یہ پڑھ رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت اشعار یاد آیا. جواد بھی اگر آپ پڑھیں، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. مدینے جا کے، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. خدا نہ خواستہ یہ زندگی
وفا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی میرین نے پہلے سیگمنٹ کی طرح اس میں بھی زبردست پرفارمنس دی, اپنے اسکیل کو بخوبی نبھایا, اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی غلطی کوتاہی انہوں نے کی جو میں ان کو کہہ سکوں, لیکن پھر بھی اتنا کہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اعتماد سے پڑھا, اور نیکسٹ آپ اس سے بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کریں. جی تو آپ کتنے نمبر؟ میں ان کو جی اپنی طرف سے 8 نمبر دے رہا ہوں. جی فواد جی ماشاءاللہ مہرین نے جو ٹاسک تھا بخوبی نبھایا, 19-20 کا بھی فرق نہیں کیا اسکیل نبھانے میں, لیکن انہوں نے آگے جو ہے میرے حساب سے سر میں ایک غلطی ہے کہ انترے کی ادائیگی میں پہلی دفعہ جہاں پہ سر کو لا کے ختم کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا, اور دوسری بار بھی آپ نے اسی میں غلطی کی, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ نے دوبارہ وہیں اسکیل پہ آ کے جو ہے اس کو پراپرلی اینڈ کیا. میں آپ کو 1 نمبر زیادہ دیتا اگر آپ یہ غلطی نہ کرتی, لیکن میں پھر بھی آپ کو 8 نمبر دوں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے راؤنڈ کی طرح اس راؤنڈ پر بھی یہ چھائی رہیں, اور سب سے بہترین پرفارمنس ان کی تھی. اسکیل بہت خوبصورت طریقے سے نبھایا. میری طرف سے ان کو 9 نمبر ہیں. جی ناظرین, تو آپ نے سنا میرین ناصر صاحبہ کو, جن کا کوڈ نمبر ہے 0036 اور جن کا تعلق پشاور سے ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے. تھرڈ راؤنڈ کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو اسکور بورڈ کی جانب لے چلتے, لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں خوش آمدید, اور آپ کو لے چلتے ہیں فوراً سے اسکور بورڈ کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے پڑھنے والی رمشا اکبر تھی, جن کا کوڈ نمبر ہے 0033, جنہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 22 یعنی 22 نمبر 22 نمبر حاصل کیے ہیں. ان کے بعد ہیں, ان کے ساتھ ہیں مہا ملک, جنہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 18, اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0034. ان کے بعد ہیں سویرا عبدالجمیل, جن کا تعلق بھی پشاور سے, کوڈ نمبر ہے 0035, جنہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 20 نمبر. بالکل, اور ان کے ساتھ سب سے آخر میں جو کہ اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہیں مہرین ناصر, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0036, اور انہوں نے سکور حاصل کیے ہیں 25. اور رات 12 بجے تک ہمارے واٹس ایپ نمبر اوپن ہوگا. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے, آپ کی رائے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ آگے ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہوتا ہے. تو رات 12 بجے تک پڑھنے والی بچی کو زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل دیجیے, اور پھر سے دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. کسی کے ساتھ اپنے تیسرے راؤنڈ کا, اس کے ساتھ ہمارا یہاں پہ دوسرے راؤنڈ کا ہو گیا اختتام, اور چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف. حسب دستور ہمیں فیصل بھائی اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے. تو ہمارے جتنے کنٹسٹنٹس ہیں آپ سب کی گوش گزار کرنا چاہوں, ہمارے ججز کی جانب سے ایک کلام دیا جائے گا جو آپ کو ابھی بریک پہ جانے سے پہلے دے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ کلام آپ نے جس طرح سنا ہے, بارہا سنا ہوگا, جس طرز میں سنا ہے آپ اس سے تھوڑا سا منفرد پڑھیں. جو جتنا تھوڑا سا اپنی جانب سے مطلب ورائٹی ڈالے گا, سمپل الفاظ میں مطلب اس میں ویریشن ڈالے گا, تھوڑا سا کو چینج کر کے پڑھے گا, اس کو زیادہ نمبر ملیں گے. جو سمپل ہی پڑھے گا اس کو نمبر کم ملیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اپنے ججز کی جانب چلتے ہیں, لیکن آپ سے گزارش ہے آپ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑی ہو جائیں, اور ہمارے معزز ججز میں سے کوئی بھی وہ ٹاسک کا آغاز کریں. جی بالکل, جواد بھائی جو ہے ان کو آج ٹاسک دیں گے. جی بسم اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. بزم کو
में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मक़दूस सना, मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मक़दूस सना, मेरे बस में नहीं, मेरे बस में नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दस्ते कुदरत ने हाँ, क्या बात है, ऐसा बनाया, खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा। जुमलों साफ से खुद सजाया तुझे, जुमलों साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसीन, ऐ अबद के हसीन, ऐ अज़ल के हसीन, ऐ अबद के हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, ऐ रसूले अमी। माशाल्लाह 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 बारकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस तमाम पार्टिसिपेंट्स ने पढ़ा। जी जवाब भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमशा ने जो सबसे पहले पढ़ा, मेरे ख़्याल से इनकी दो राउंड्स की निस्बत सबसे बेहतरीन इन्होंने इस राउंड में पढ़ा। इस राउंड के लिए मैं इनको 8 नंबर दूंगा। उसके बाद माहम है, माहम ने भी बहुत अच्छी कोशिश की। इस तरह वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो होता रहता है इस तरह। मैं इनको 6 नंबर दूंगा। इसके बाद सवेरा की बारी आई। मेरे ख़्याल से जिस खूबसूरती से सवेरा ने अपने आप को संभाला और इसको निभाया, बावजूद इनकी जो पिछली कंटेस्टेंट थी उन्होंने अच्छी जगह पर नहीं छोड़ा इसको, लेकिन आपने फिर भी खूबसूरती से इसको निभाया। मैं आपको 8 नंबर देता हूँ। इसके बाद महरीन की बारी आती है। महरीन ने इस दफ़ा कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी, जैसा इन्होंने पिछले 2 राउंड्स में किया। इस दफ़ा इनकी परफॉर्मेंस मुझे ख़ास नहीं लगी, मैं इनको 7 नंबर देता हूँ। जी फवाद भी। जी बिल्कुल, रिमशा ने पिछले 2 राउंड्स की निस्बत जो है
اس راؤنڈ میں اچھا پرفارم کیا, سروں کے حوالے سے گرفت رہی اس کے پڑھنے میں. میری طرف سے اس کو 7 نمبر ہیں. اور ماہم چونکہ ہم سب نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کا بھی آغاز ہے پڑھنے کا, تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میں اس کو 5 نمبر دوں گا. سویرا نے اس راؤنڈ میں سب سے اچھا پڑھا, گو کہ اس سے پہلے ماہم نے جس طرح سے ختم کیا ان کے لیے مشکل بھی ہو سکتی تھی, بہرحال پھر بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں. ایک میں بات کہوں گا آپ کو کہ آپ جلدی پڑھ رہی تھی, بہت سپیڈ سے پڑھ رہی تھیں, تو اپنا پڑھنے کا جو ایک ٹیمپو ہے اس کو تھوڑا سلو کریں. میں آپ کو دوں گا 8 نمبر, ٹھیک ہے. لیکن مہرین نے جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے 2 راؤنڈز میں اس نے پرفارم کیا, اس طرح سے نہیں پرفارم کر سکی. ہمیں جو ہے اس نے مطمئن نہیں کیا پڑھنے کے حوالے سے. میں اس کو دوں گا 6 نمبر. صحیح جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ چاروں بچیوں نے اپنی جگہ پہ اچھی پرفارمنس کی کوشش کی ہے. نئی بچی ہیں, ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں, سیکھ رہی ہیں. میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح سیکھتی رہیں اور اللہ انہیں کامیاب و کامران کریں. میں رمشا کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 7 نمبر دوں گا ماشاءاللہ, اور ماہم کو 6 نمبر ماشاءاللہ. اور جس طرح کہ سویرا نے کم بیک کیا پہلے 2 راؤنڈز کی نسبت, میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 8 نمبر دوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جس سے امید تھی کہ یہ اچھا پڑھیں گی, میں نے کہا بھی تھا, شاید سمجھ نہیں آئی وجہ کیا ہوئی ہے, کیوں نروس ہوئی ہیں, نظر لگ گئی شاید آپ, شاید ہو سکتا ہے میری یا کسی کی بھی نظر لگ گئی ہو. لیکن یہ کہ چلیں, یہ مقابلہ ہے, ہوتا رہتا ہے ایسے. آپ کو میری طرف سے 7 نمبر. تو ناظرین آپ نے سنا تمام کنٹسٹنٹس کو جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا ٹاسک نبھایا, اور اب آپ کو لے چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتائیں گے کہ کس کس نے کتنے نمبر حاصل کیے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آج یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کون کہاں سے موجود تھا. تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے موجود تھی رمشا اکبر, جن کا کوڈ نمبر ہے 0033. انہوں نے حاصل کیے ہیں 22 نمبر. ان کے بعد ہیں ماہم ملک جنہوں نے حاصل کیے ہیں 17 نمبر, اور ان کے بعد ہے سویرا عبدالجمیل جنہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر, اور لاسٹ میں مہرین جنہوں نے 20 نمبر حاصل کیے ہیں. تو سیکنڈ راؤنڈ میں جو لیڈ کر رہی ہیں وہ ہے سویرا عبدالجمیل. بہت ہی زبردست مقابلہ چل رہا ہے, اوپر نیچے, کبھی سویرا اوپر آ رہی ہیں فرسٹ پہ, کبھی مہرین ناصر آ رہی ہیں. ایک ٹف کمپٹیشن ہے, لیکن یہ تو رات 12 بجے ہی پتہ چلے گا کہ کس کے ووٹ زیادہ ہیں اور کون ووٹس کی بنا پہ آ رہا ہے. تو آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پینلز کی جانب, لیکن یہاں پہ ہمارے اس نشریات کا ٹائم اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ, نئی آوازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گی. اپنے ججز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تب تک اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.